کم ہے یا کچھ زیادہ ہے. دنیا کے اندر مذہب اسلام اگر اس سے بڑی تعداد میں کوئی مذہب کے پیروکار اپنی تعداد کو کلیم کرتے ہیں تو فقط مسیحی لوگ ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو روح اللہ ہیں اور کلیمت اللہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات میں سے ایک آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی شان عطا فرمائی ہے. اللہ نے فرمایا ہے وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بڑی ہی وجاہت والے ہیں، بڑی ہی شان و عظمت والے ہیں. حضرات گرامی قدر، ان کے ساتھ منسوب عیسائی اپنے آپ کو کرتے ہیں، اگرچہ عیسائی دعوت مسیح کے حقیقی علمبردار نہیں ہیں. دعوت مسیح کے حقیقی علمبردار کائنات میں اس وقت اگر کوئی موجود ہیں تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اہل اسلام ہیں. اس لیے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام نے کبھی بھی تثلیث کی دعوت نہیں دی، کبھی بھی شرک کی دعوت نہیں دی. مسیح علیہ السلام کی دعوت تو یہ تھی کہ کیا انہوں نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو مخاطب ہو کے کہا تھا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ وماواہ النار، جس نے اللہ کی ذات سے شرک کیا اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جنت کے باغات کو حرام کر دیا ہے، جہنم کو اس کے اوپر واجب کر دیا ہے. حضرات گرامی قدر، لیکن دعوت مسیح کو ٹیمپر کر دینے والے لوگ جو اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا سب سے بڑا علمبردار سمجھتے ہیں، ان عیسائیوں کے گرجا گھر پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی مسجدوں کی طرح پھیلے ہوئے ہیں. اسی روڈ کے اوپر اگر آپ آگے چلے جائیں، جس طرح یہاں پر حضرت رسول اقدس علیہ السلام کی سیرت اور منقبت کو بیان کرنے کے لیے یہ مرکز یہاں پر موجود ہے، اس سے آپ کچھ آگے چلے جائیں تو سینٹ اینتھنی کا گرجا گھر موجود ہے. حضرات گرامی قدر، اس سے مزید آگے چلے جائیں تو مال روڈ کے اوپر کیتھیڈرل کا گرجا گھر موجود ہے. اور الحمدللہ اس گرجا گھر کے ساتھ بھی میری یادیں وابستہ ہیں کہ جس وقت بلیسفیمی لاز کے حوالے سے ایک عرصہ دراز قبل ملک کے اندر ایک بحث کا آغاز ہوا اور 295 کے قانون کو ختم کرنے کی بات کی گئی، تو الحمدللہ میں نے کیتھیڈرل کے گرجا گھر میں کھڑے ہو کے وہی بات کہی تھی جو میں منبر مطہر کے اوپر کھڑے ہو کے کہتا ہوں کہ حضرت رسول اقدس علیہ السلام کی شان اقدس کے اندر کسی قسم کی گستاخی کو برداشت نہیں کیا جا سکتا. ایسے عالم میں بشپ آف لاہور جو تھا ڈاکٹر الیگزینڈر جان ملک، الحمدللہ وہ میری للکار خطابت کی وجہ سے کب کپا اٹھا تھا اور اس کے پاس اس بات کی جسارت موجود نہیں تھی کہ وہ میرے اس دوران ہونے والے مناظرے کے چیلنجوں کا جواب دے سکے. حضرات گرامی قدر، میں نے صرف محبت کے ساتھ نہیں، عقیدت کے ساتھ نہیں، جذبات کے ساتھ بات نہیں کی تھی، بلکہ میں نے کہا تھا اگر ایک انسان کی عزت کے دفاع کے لیے ڈیفیمیشن کے لاز موجود ہیں اور عدالتوں کے دفاع کے لیے کنٹمپٹ آف کورٹ کے لا موجود ہیں، تو وہ جو 1.5 ارب انسانوں کا مقتدا ہے اور 1.5 ارب انسانوں کا پیشوا ہے اور ان کے دلوں کی دھڑکن ہے، کیا اس کی شان اقدس کے بارے میں لب کشائی کرنے والوں کے لیے کوئی ضابطہ حرکت میں نہیں آئے گا؟ میں نے کہا اور لوگ ہیں جو جمہوریت، آزادی اظہار اور حریت فکر کی آڑ میں حضرت رسول اقدس علیہ السلام کی شان اقدس کے اوپر سمجھوتا کر سکتے ہیں، لیکن ہم وہ لوگ ہیں کہ جب تک زندہ رہیں گے ناموس رسالت کی بات کرتے رہیں گے. اور میں نے اس وقت ایک جذباتی انداز میں بات کہی تھی، میں نے کہا اگر کسی نے حضور اقدس کی شان اقدس میں گستاخی کرنے کی کوشش کی تو کیتھیڈرل کی صلیب کے پر اس کو پھانسی کے پھندے کے پر لٹکا دیا جائے گا، لیکن حضرت رسول اقدس علیہ السلام کی شان اقدس کے اندر کسی قسم کے نازیبا الفاظ کو برداشت نہیں کیا جائے گا. حضرات گرامی قدر، ایسے عالم میں جس وقت میں اس مناظرے کے بعد اور اس ٹیبل ٹاک کے بعد وہاں سے نکلا تو وہاں پہ جتنے لوگ موجود تھے، عیسائیوں کی کمیونٹی کے لوگ بھی، وہ الوداع کرنے کے لیے میری گاڑی کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے. ان کو اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے منافقت سے کام نہیں لیا، ہماری دل جوئی کے لیے اپنے موقف کو نہیں بدلا، بلکہ ڈنکے کی چوٹ وہی بات کہی ہے جو اس کے دل کے اندر موجود ہے. حضرات گرامی قدر، بات جو ہے کسی اور نہج کے اوپر پہنچ گئی. بات کرنے کا اصل مقصود یہ ہے کہ دنیا کے اندر عیسائیوں کے گرجا گھر بھی موجود ہیں اور مسلمانوں کی مسجدیں بھی موجود ہیں. حضرات، میں نے لندن کے اندر، میں نے کوپن ہیگن کے اندر، میں نے دنیا کے بہت سے ایسے شہروں کے اندر جو عیسائیوں کے شہر ہیں، میں نے دنیا کے ان مقامات کے اوپر بھی مسجدوں کے اندر سے حیا علی الصلاۃ اور حیا علی الفلاح کی آواز سے قبل جہاں پر اللہ تعالیٰ کے نام نامی کی اور اس کی الوہیت کی شہادت کو بلند ہوتے ہوئے دیکھا ہے، وہیں پر میں نے دنیا کے ہر کنارے سے اشہد ان محمد رسول اللہ کی شہادت کو بھی بلند ہوتے ہوئے دیکھا ہے. کائنات کا کوئی کنارہ ایسا نہیں جہاں پر حضرت رسول اقدس کی رسالت کی شہادت دینے والے لوگ موجود نہیں ہیں.